اس نے اعلان کیا کہ مجھے تیری ریاست سے کچھ نہیں چاہیے، میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ میں تیرے سامنے کلمہ پڑھوں اور مسلمان ہو جاؤں۔ یہ ہے قرآن، جو اس قرآن کو ایک دفعہ پڑھ لے، جو سمجھ لے اس کے مفاہیم کو، وہ ہو نہیں سکتا کہ وہ کوئی یہودی ہو، کوئی عیسائی ہو، کوئی مرزائی ہو، کوئی قادیانی ہو، وہ مسلمان ہونے کے بغیر رہ نہیں سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کے اندر یہ تاثیر رکھی ہے۔ اللہ فرماتا ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، جس نے قرآن کو سیکھا، جس نے دوسروں تک اس کو پہنچایا، دوسروں کو سکھایا، تو دنیا کے اندر سب سے بہترین انسان ہے، دنیا میں سب سے بہترین شخص ہے۔ آج ہم دنیا میں کسے بہترین سمجھتے ہیں؟ جس کے پاس مال ہے، جس کے پاس گاڑی ہے، جو اچھا سوٹ پہنتا ہے، جس کے پاس اچھا گھر ہے، جو سرمایہ دار ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ وہ اچھا ہے۔ نہیں نہیں، اللہ کے نبی نے واضح بتا دیا ہے کہ تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے اور جو دوسروں کو سکھاتا ہے۔ تو میرے بھائیو اور دوستو، آج تاک راتوں میں سے ایک رات ہے۔ یہ رات بہت خوش قسمت لوگ ہیں، آپ حضرات بھی بہت خوش قسمت ہیں کہ جو ابھی تک یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے ذکر کے اندر ہیں، اللہ کے گھر کے اندر ہیں۔ اللہ پاک ہمارا یہاں بیٹھنا قبول فرمائے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ رات لیلۃ القدر جو ہے خیر من الف شہر، یعنی 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے۔ یہ رات جس نے عبادت کی بیٹھ کے اللہ کے، وہ رات جس نے یہاں اللہ کے گھر میں بیٹھ کے اللہ کی عبادت کی، اللہ فرما رہے ہیں اس کو 1000 مہینے سے زیادہ ثواب عطا کرتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس رات کو غنیمت جانو، اور اس رات کو ہمیں قیمتی، یہ آخری رات رہ گئی ہے، رمضان کی جو سعادتیں تھیں وہ ختم ہو گئی ہیں۔ ہو سکتا ہے کل تراویح نہ ہو، پرسوں عید ہو جائے، تو یہ رمضان ہم سے جا رہا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ مہمان ہے، مہمان رمضان نہیں ہے، رمضان مہمان نہیں ہے، مہمان ہم لوگ ہیں۔ رمضان نیکسٹ سال پھر آئے گا، ہم میں سے پتہ نہیں کون ہوگا کون نہیں ہوگا، یہ یاد رکھیے گا، رمضان پھر آئے گا، لیکن ہم میں سے پتہ نہیں کون ہوگا کون نہیں ہوگا۔ اس لیے یہ جو گھڑیاں رہ گئی ہیں، ایک دن یا ایک رات کم و بیش جو رہ گئی ہے، اس کو غنیمت جانو اور اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ، اللہ کے سامنے آہا ریزی کرو، اس کے سامنے سر سجود ہو جاؤ اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو اور اللہ سے اپنے راضی ہونے کی دعا۔ دو چیزیں بہت بڑی نعمت ہیں اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ کی، جو انسان کو ہر وقت مانگنی چاہیے۔ وما توفیق الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب۔ ایک ہے توفیق، دوسرا ہے توکل۔ کیوں کہ توفیق، اللہ کی توفیق کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو۔ جب تک اللہ توفیق نہیں دے گا وہ کام ہم نہیں کر سکتے۔ اس لیے یہ دو اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں۔ یہ سورہ ہود کے اندر آیت نمبر 88، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے وما توفیق الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب، یعنی توفیق جو ہے، جو اللہ تعالیٰ کی یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اور توکل، اللہ تعالیٰ کے اوپر بھروسہ ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے اوپر اعتماد ہونا چاہیے۔ جس بندے کا بھروسہ جو ہے وہ ڈگمگاتا ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ جس بندے کا بھروسہ، اس کو اگر شک ہے، ایک شک اگر تھوڑا سا بھی اس کی دل کے اندر، نیت کے اندر 1 انچ اس سے بھی کم اگر ڈگمگاہٹ پیدا ہو گئی تو وہ بھروسہ اس کا پورا نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے توکل تک پہنچ نہیں سکتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی توکل، اللہ تعالیٰ کے اوپر کرنا اور توفیق، یہ اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے سے ہر وقت انسان کو یہ دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں فلاں کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم نے جس طرح رمضان کے اندر اپنی روٹین بنائی رکھی، تلاوت قرآن کی، نمازیں ٹائم پہ پڑھی، تراویح ٹائم پہ پڑھی، اس روٹین کے اوپر قائم رہنے کے لیے اللہ سے دعا کرنی ہوگی، ورنہ کل پرسوں جب عید ہوگی تو ہم میں سے یہاں مسجد میں کوئی نہیں ہوگا، یہ خالی ویران ہوگی۔ جس طرح رمضان کے اندر ہم نے یہاں آ کے نمازوں کا اہتمام کیا ہے، اس کے اوپر قائم رہنے کے لیے اللہ سے دعا کرنی ہوگی کہ اے اللہ ہمیں اسی روٹین کے اوپر رمضان کے بعد بھی استقامت نصیب فرما۔ اگر اس نے ہمیں استقامت دے دی تو پھر ہو نہیں سکتا کہ ہم مسجد میں نماز پڑھے بغیر رہ جائیں۔ ہمارا مسجد میں نماز پڑھے بغیر دل نہیں لگے گا۔ جب تک ہم مسجد میں ہیں، جب تک ہم نماز مسجد میں آ کر ادا نہیں کریں گے تو ہمیں سکون نہیں ملے گا۔
تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ یہ رات پاک رات ہے، ہم نے عبادت کرنی ہے، اس کو عبادت کے اندر گزارنا ہے۔ سب اپنے اپنے گھروں میں یا مسجدوں میں بیٹھ کے اللہ سے مانگیں، اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں۔ اس کے بعد یہ رات ہو سکتا ہے ہمیں میسر نہ ہو سکتا ہے کہ اگلے رمضان میں یہ رات ہمیں نہ ملے، اسی لیے اس رات کو غنیمت جان کر عبادت کریں، اللہ کو منا لیں، تو انشاءاللہ ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ ہماری یہ زندگی بھی کامیاب ہوگی، ہماری آگے آنے والی زندگی بھی کامیاب ہوگی۔ اگر اللہ کو ہم نہ منا سکے تو ہماری دنیا بھی خراب ہے، ہماری آخرت بھی خراب ہوگی۔ تو اللہ